معاف کیجیے گا، تو پھر یہ حقیقت نہیں پا سکتا۔ اس لیے دیکھیے، ایک بکرا یعنی چوپگا جانور جو حلال کی حدود میں ہے، جس کو حلال کہیں ہم، وہ اگر حلال تو ہے لیکن مر جائے تو وہ حرام ہو جاتا۔ حلال حرام کیوں نہ ہوا؟ اس لیے کہ اس کی گردن پر چھری نہ آئی، یہ قربان نہ ہوا، حلال جانور حرام بن گیا۔ لیکن اسی پر اگر چھری آ جائے تو یہ حلال ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور جو قربانی کی نسبت پر جو جانور قربان کیا گیا تو اس کا کھانا مستحب قرار دیا گیا، ورنہ کسی گوشت کا کھانا مستحب نہیں ہے، مستحب کا درجہ نہیں۔ اس لیے کہ مستحب کا اگر درجہ ہو تو امت پر یہ لازم ہو جاتا ہے، اہل تقویٰ کے لیے، کہ مستحب کو نہ چھوڑے۔ تو مستحب کو نہ چھوڑے تو سب کی تو حیثیت نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کسی چیز کو، یعنی کھانے پینے کی چیز کو کوئی درجہ نہیں دیا، کسی چیز کو کھانے پینے کے لیے درجہ نہیں ہے۔ آپ جون سی چیزیں مشاہدے میں رکھیں یا انگلی پہ گنوا لیں، وہ کوئی چیز نہ سنت ہے اور نہ واجب ہے نہ فرض ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پیارے تھے، وہ سنت ہے، یہ جہالت ہے۔ حضور کو اللہ پیارے تھے، کدو تھوڑے پیارے تھے 2 روپے کے کلو۔ کدو تو آپ اس لیے کھاتے تھے کہ یہ جلدی گل جانے والا، جلدی ہضم ہو جانے والا، عبادت میں بوجھ نہ بنے اور دیر پا نہ پکنے میں ہو، اس لیے کبھی کبھی کدو کھا لیا تھا۔ لیکن انسان بات کو سمجھ لے کہ اہمیت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، وہ اللہ نے جس کو اہمیت دی ہے اس کو اہمیت دی ہے۔ اس لیے ایک بزرگ کو کسی نے دیکھا کہ حضرت یہ کیا پھاک رہے ہیں؟ کہ ستو پھاک رہا ہوں اور پانی پی لیتا ہوں۔ فرمایا کہ روٹی اور سالن کیوں نہیں کھاتے؟ کہا میں نے حساب لگایا تو روٹی اور سالن کھانے میں اتنی مرتبہ، یعنی کئی 100 مرتبہ میں اللہ اللہ پڑھ سکتا ہوں، تو اتنا وقت میرا گزر جاتا ہے، اس لیے میں نے 20 سال سے روٹی کھانا چھوڑ دیا۔ دیکھیں، وہ اللہ والے، وہ آخرت والے نہیں، اللہ والے۔ ہم پر یہ ضروری نہیں کہ ہم روٹی چھوڑ لیں، لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے، اب روٹی چھوڑنا اس پہ گناہ نہیں۔ کلو اشرب، قرآن میں اللہ کہتا ہے دلیل قطعی، کھاؤ اور پیو، حلال اور پاکیزہ کھاؤ۔ کتنا کھائیں؟ کہ پہلا درجہ ہے کمر سیدھی ہو جائے۔ عالمگیر کا فتویٰ ہے، عالمگیر جو فقہ کی کتاب ہے مشہور، کمر سیدھی ہونا، کہ زیادہ کھانا چاہتے کہ جائز کھا سکتے ہو، کہ اس سے زیادہ کھا سکتے ہیں کہ ثواب ہے کھاؤ، کہ پیٹ بھر گیا پھر کھانا چاہتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ 4 درجے، یہ حرام۔ تو اللہ رب العزت نے کھانے کا کہا، لیکن حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، لیکن فلاں چیز ہی کھاؤ یہ نہیں کہا، تو مصیبت ہو جاتی بابا، کہ بھائی جو سری کھاؤ اور پائے کھاؤ، تو غریب آدمی بیچارہ کہاں کہ نہ روٹی سنت، نہ پراٹھا سنت، نہ بریانی واجب، کوئی چیز۔ اس طرح سے کھانے کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان کا بھی کوئی درجہ نہیں ہے، کہ بھئی صوفہ سیٹ سنت ہو تو بھئی ہم کہاں سے صوفہ سیٹ لائیں گے بھیا؟ نہیں، زمین پہ بیٹھ جاؤ پاک ہو تو۔ حتیٰ کہ نماز کے لیے آیا، جا نماز کے کوئی ضروری نہیں، جا نماز کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ زمین پاک ہو، زمین پاک ہو، یہ شرط ہے، یہ فرض ہے کہ زمین خشک ہو وہ پاک ہے۔ آگے
यूं आप कहो कि यहाँ तो भेड़ बैठते थे, बड़ी पेशाबे करते थे वगैरह, कि नहीं, इस वक्त खुश्क है। इस्लाम तंग नहीं है कि बिल्कुल खुश है, आप वह नमाज पढ़ सकते हो। देखा आपने, कोई चीज इस्लाम के अंदर सबब में, खाने की, पीने की, बर्तन की, कोई चीज बरतने की आलम में निगाह उठा के देखें या इसकी डिक्शनरी में नाम लिखें, कोई भी मुस्ताहब और सुन्नत का दर्जा नहीं रखते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो जानवर कुर्बानियों से गुजरता है उसका गोश्त खाना मुस्ताहब है, लेकिन किसके लिए? जिसको मुयस्सर हो। और जिसको मुयस्सर ना हो तो उसके लिए कोई बात नहीं। मुस्ताहब सुन्नत का नीचे का दर्जा, एक तो अदब आदाब होते हैं, फिर मुस्ताहब होता है। मुस्ताहब पर सुन्नत गैर मौक़दा होते हैं, इस पर सुन्नत मौक़दा है, इस पर जो है वाजिब है, और वाजिब पे फर्ज है, बीच में जो किफ़ाया भी आ जाता है। तो मैंने कहा दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त परवरदिगार आलम जल्ल शानो ने इंसान को सबब में मजबूर नहीं किया। अगर सबब में मजबूर करते थे तो बहुत मुश्किल हो जाती कि फलां चीज़ ही चाहिए। लिबास पर आए तो दो चीज़ें फरमाए। एक फरमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पाक हाथ, नूरानी हाथ में रेशम लिया और दूसरे में सोना लिया। फरमाया मेरी उम्मत के लिए, यानी मेरी उम्मत के मर्दों के लिए रेशम पहनना हराम, लेकिन मेरी उम्मत की औरतों के लिए रेशम पहनना जायज़ है। और मेरी उम्मत के लिए जो दूसरे हाथ में सोना था, फरमाया उसका पहनना हराम है, और मेरी उम्मत की औरतों के लिए पहनना जायज़ है। क्यों? इसलिए कि रेशम इंसान के अंदर जनाना तबीयत पैदा करता है। जिस्म पे ढीला ढीला मुलायम मुलायम लगे ना तो वो नखरे से चलता है। और ये अदाएं कोमल बदन की और मुलायम बदन की औरतें होती है, इनको ये जीनत ज़ेरा है। इसलिए कि जो औरतों का लिबास पहनेगा तो यहाँ तक अहलुल्लाह फरमाते हैं कि अगर तू जिस जानवर का चमड़ा, यानी शेर का चमड़ा, अगर इसको खुश्क करके इस पर बैठता है तो उसका भी असर तेरे अंदर आएगा। यानी हर चीज की सोबत का असर जरूर आता है, जी जरूर आता है, जी हाँ। इसलिए रेशम को हराम फरमा। और सोना तो सोना जेवर है, इसलिए जेवर जो है वो औरत के लिए ही मुनासिब है। मर्द जेवर नहीं पहनते, मर्द तलवार रखते। क्या रखते? हाँ। अब उसके माशाअल्लाह अंगूठियाँ सोने की होंगी तो बार बार उसको देखेगा कि नहीं। यानी आप कभी पहन के ट्राई तो न करे, गुनाह है, लेकिन आप पहन के लिए सद्दे में जाओ तो वही नजर आवे बार बार। दिया तो औरतों का मिजाज इंसान में कदर पैदा हो जाता है, इसलिए हराम फरमाया। लेकिन एक आपको आगे की बात बताऊं, हजरत हिंदा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो हजरत सुफियान की घरवाली थी, फातह मक्का के वक्त ये मुसलमान हुई। फातह मक्का के वक्त ये मुसलमान हुई। इसने कलेजा चमाया था हजरत सईदना हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का। अपने गुलाम सी के साथ आपको शहीद करवा कर कलेजा चमवाया था। अजीब अल्लाह ने कुर्बानियाँ हुजूर से ली हैं कि आप अपने चाचा की तारीफ करते थे, लेकिन जंग उहद में जब पता चला कि या हबीब अल्लाह आपके मुकद्दस चाचा का हाल देखा नहीं जाता, उसका कलेजा किसी ने निकाल दिया और मक्कतुल मुकरमा वो जालिम ले गया, शबाया है। उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम के मारे और चाचा का हाल देखकर मुतगय्यर हो गए। आपने का जी चाहा
کہ اس کا انتقام لیا جائے. آیات نازل ہوئی محبوب صبر کرو. یہ نازل ہونا تھا اور اللہ کے حبیب نے کہا میرے مولا میں نے صبر کیا. چلو صبر تو ملی، لیکن اس کو ہدایت اللہ نے دی جس محبوب چاچا کو چاہتے تھے، اس کے قاتل کو جس نے کھینچ کر کلیجہ نکالا، اللہ اللہ، اور اس عورت کو جس نے کلیجہ چمایا، ان دونوں کو اللہ نے ہدایت دے دی. حضور کی کتنی بڑی قربانی کہ دعا کر کے روکا نہیں کہ اس ظالم کو ہدایت نہ دے. اللہ عجیب قربانی، روکا نہیں. صرف وہ جب قاتل آتا تھا مسلمان تو کہتے تھے کہ سامنے نہ بیٹھو، چاچا میرے یاد آ جاتے. اور ہندہ جب فاتح مکہ ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں جلوہ افروز ہوئے تو میں تو حیران ہوں. کیا فرما، جو سفیان کے گھر میں پناہ پکڑے گا اس کو پناہ دی جائے گی. اللہ اللہ اللہ. جہاں ہندہ رہتی تھی، ہندہ مسلمان ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وقت آیا، اس نے اپنی کلائی آگے کی جس میں سونے کے زیورات پہنے ہوئے تھے. کہا یا حبیب اللہ، یہ میں نے سونے کے زیورات پہنے. ایک دن تو حضور نے فرما دیا تھا کہ عورتوں کا پہننا جائز ہے. فرمایا یہ تیرے ہاتھ میں آگ کی چنگاری ہے. یہ کیوں؟ سمجھنے کی بات ہے. یہ کیوں؟ ادھر جائز فرمایا، ادھر آگ کی چنگاری فرمائی. اسی لیے کہ جب جو سبب جائز ہے اس کو اختیار کرنے میں، حاصل کرنے میں حلال کا مال نہیں، حرام کا ہے. پہن کر اس میں تکبر ہے تو یہ آگ کی چنگاری. اس لیے ہمیں جو بھی چیز حلال قرار دی کہ اس کو پہنو، کپڑے پہنو، ٹوپی پہنو، امامہ پہنو، فلاں چیز کھاؤ، لیکن اس میں حرام ملا ہوا ہے اور لباسوں میں تکبر ہے تو یہ آگ کی چنگاری ہے. اس لیے کہ دنیا میں ہر شکل انسان استعمال کرتا ہے، بنی نوع انسان ہر سبب استعمال کرتا ہے، لیکن اسلام نے ایک ضابطہ دیا کہ ہر سبب میرے لیے استعمال ہو اور میں